نہیں آپ آئے MNS ناراض ہوتے ہیں اب آپ لوگ پلیز ذرا خاموشی کر لیں. آپ پیچھے جائیں پلیز پیچھے آپ یہاں سے نکل جائیں مہربانی کریں اور بولے گا کوئی نہیں. جب آپ ریڈی ہو تو بتائیے پلیز. ریڈی ہیں آپ کی مینجمنٹ ہر جگہ پور ہے. ریڈی ہیں جی بولیں پلیز. جب میں بات کر رہی ہوں انکل کائنڈلی خاموش رہیں. ان کو خاموش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج نیب نے اپنا تیسرا پروسیکیوٹر چینج کیا ہے اور 4 ہفتوں کی مہلت مانگی ہے کورٹ سے اور کورٹ نے 4 ہفتوں کی مہلت ان کو دی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر نیب کے پاس کوئی ثبوت ہوتا، ججز نے بار بار ان سے ثبوت مانگے. پہلے نیب کو 2 مہینے سے زیادہ کے لیے کرونا ہو گیا اور اس کے بعد اب جب کرونا سے واپس آئے ہیں تو انہوں نے 4 ہفتے مانگ لیے ہیں پروسیکیوٹر چینج کرنے کے بہانے. ایک سادی سی بات ہے بالکل، اور وہ میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اگر میرے خلاف کوئی ثبوت ہوتا، اگر یہ مقدمہ بدنیتی پہ، انتقام پر مبنی نہ ہوتا، تو ایک ہیومن نیچر ہے کہ جب آپ کے پاس کسی چیز کا کوئی ثبوت ہوتا ہے، وہ کاغذ کا ٹکڑا آپ اٹھا کے کورٹ کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مائی لارڈ یہ ہے آپ ثبوت. جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ کو کرونا بھی ہوگا. وہ 2 مہینے پورے نیب کو کرونا ہوا تھا، 2 مہینے چلا. اس کے بعد آج آ کے انہوں نے پھر 4 ہفتے مانگ لیے. تو میں بڑے ادب سے ججز سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. میں ہر موقع پہ، ہر پیشی پہ، ہر ہیئرنگ پہ کورٹ میں آتی ہوں تو نیب کو اتنی ڈھیل نہیں دینی چاہیے. نیب کو چاہیے کہ ثبوت دے اگر ہے تو، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو اس کیس کو اور زیادہ لمبا کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. انصاف ہونے دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نیب نے کتنا غلط، عمران خان نے کتنا بوگس مقدمہ بنایا تھا. آج ثبوت مانگ لیے ہیں تو نیب غائب ہے. جی میڈم کیا کہیں گی گزشتہ روز جس طریقے سے ایک میڈیا ہاؤس پہ سرچ وارنٹ کے ذریعے سرچنگ کی گئی، محسن بیگ صاحب کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کے ہاتھوں سے گیم نکل چکی ہے، بہت بخار کا شکار ہو چکے ہیں؟ دیکھیں کل جو ہوا اور جو میں پچھلے کچھ دن سے دیکھ رہی ہوں اس سے مجھے مشرف کے آخری ایام یاد آتے ہیں کہ جب مشرف کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ ان کی حکومت ختم ہونے والی ہے اور اقتدار ختم ہونے والا ہے. تو وہ دن مجھے آج یاد آ رہا تھا جب ججز کو، بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بالوں سے پکڑ کر انہوں نے اشارہ دستور پہ گھسیٹا تھا. 60 ججز کو پین کی ایک سٹروک کے ساتھ گھر بھیج دیا، ان کو بچوں سمیت ان کے گھروں میں قید کر دیا. تو جب میں عمران خان صاحب کی حالت دیکھتی ہوں تو مجھے مشرف کا وہ دور یاد آتا ہے کہ محسن بیگ صاحب جب آپ کے ساتھ تھے، بقول ان کے انہوں نے 1 ارب روپے کا فنڈ آپ کو اکٹھا کر کے دیا، آپ کی سیاسی معاملات میں مدد کی. تب تو وہ بالکل اچھے تھے. جب انہوں نے آپ پر تنقید شروع کی تو آپ میں اتنا سا بھی ظرف نہیں تھا کہ آپ وہ تنقید برداشت کر سکتے. آپ نے ایک ریاستی ادارے FIA کو استعمال کیا اور ایک کورٹ نے اب کل کہہ بھی دیا کہ وہ ناجائز طریقے سے آپ نے اس کو استعمال کیا. آپ نے ان کے گھروں کی، شہریوں کے گھروں کی دیواریں پھلاندنی شروع کر دیں، ان کے بچوں کو مارنا شروع کر دیا. تو مجھے تو آپ کی ذہنی حالت پہ عمران خان صاحب ترس آتا ہے کہ مجھے تو یہ کہنا کہ آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں، مجھے لگتا ہے آپ ذہنی طور پہ بالکل مفلوج ہو چکے ہیں. وہی محسن بیگ صاحب جب آپ کے ساتھ تھے ہمارے پہ تنقید کیا کرتے تھے. ہمارے پہ آپ کی پوری جماعت نے
آپ کے ساتھ جو اس وقت صحافی حضرات تھے انہوں نے ہم پر بے جا تنقید بھی کی. ہم نے تو کسی کو FIA کے ذریعے اٹھوا کر اور مار نہیں پڑوائی اور جیل میں نہیں ڈالا. اور آپ کوئی آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق ہیں یا آپ کوئی ایسی شخصیت ہے جن پہ تنقید نہیں کی جا سکتی؟ اور ہاں، آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ ہمارے لیے احترام کے قابل ہیں، لیکن جو سٹینڈرڈ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ کے لیے سیٹ کیا جائے وہی سٹینڈرڈ مرحومہ کلثوم نواز شریف کے لیے ہونا چاہیے تھا. جب وہ لندن کے ایک کلینک میں ہاسپٹل میں ریسپریٹر پہ بے ہوش پڑی تھیں اور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھیں، PTI کے لوگوں نے ڈاکٹرز کا بھیس بدل کر اور ICU کے اوپر دھاوا بولا صرف ان کی تصویریں لینے کے لیے، کیونکہ اس وقت یہ بات بار بار کہی جاتی تھی ٹی وی پر اور PTI کے لوگ کہتے تھے، صحافی حضرات سے کہلوائی جاتی تھی کہ وہ تو بیگم نواز شریف کو تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو روز وہاں اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. اور یہ بات میں آج پہلی بار میڈیا کے سامنے کر رہی ہوں کہ جب ہم اپنی والدہ کی عیادت کے لیے لندن میں موجود تھے، آج پہلی مرتبہ میں قوم کے سامنے یہ بات بتا رہی ہوں. میں اپنے ساتھ ہونے والے کسی ظلم اور زیادتی کا ذکر اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ وہ میں نے ایک بڑے مقصد کے لیے، قوم کے لیے، پاکستان کے لیے، آئین کی سربلندی کے لیے وہ چیز برداشت کی، اس لیے مجھے اس کا افسوس نہیں ہے. لیکن آج میں قوم سے یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب اپنی والدہ کی عیادت کے لیے میں لندن والے اپارٹمنٹ سے نکل کر ہاسپٹل جا رہی ہوتی تھی یا ہاسپٹل سے واپس آ رہی ہوتی تھی تو نیچے 3-4 PTI کے ورکرز گالی دے کر مجھے بلاتے تھے، دور سے گالی دیتے تھے. اور اس کے بعد جب میرا بیٹا جنید گزرتا تھا اس کی والدہ کو گالی نکالا کرتے تھے. اور میں آج میڈیا سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب آپ یہ مناظر، آج یہ بات جب میری آن ایئر جا رہی ہے تو جب آپ اس کو چلائیں تو آپ کائنڈلی وہ مناظر دکھائیں جب PTI کے لوگوں نے، میری ماں ڈیتھ بیڈ پر پڑی تھی تو PTI کے لوگوں نے ہمارے گھروں پر حملہ کیا، لندن کے ہمارے اپارٹمنٹ پہ حملہ کیا، میرے بچوں پر حملہ کیا، میرے جو نیفیو ہے حسین نواز شریف کا بیٹا اس پر حملہ کیا. اور اس کے بعد کون سی ایسی مخالف کی بیٹی، بہو، ماں، بہن آپ کے انتقام سے بچی ہے؟ وہ سٹینڈرڈ جو آپ اپنی وائف کے لیے سیٹ کرتے ہیں وہ پھر آپ دوسروں پہ بھی اپلائی کریں. مجھے آپ نے بے گناہ ہوتے ہوئے آپ نے مجھے ڈیتھ سیل میں ڈالا، کسی کی بیٹی کو آپ نے اس کے والد کے سامنے گرفتار کیا، اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی مناظر ضرور چلائیے گا، گو کہ ہیں تو بہت شرمناک مناظر. لیکن میں جب گلگت بلتستان میں کیمپین چلا رہی تھی، آزاد جموں کشمیر میں کیمپین چلا رہی تھی تو آپ کے پاس میری کیمپین کی جواب نہیں تھا، آپ کے پاس میری پولیٹیکل باتوں کا جواب نہیں تھا، تو آپ کے وزراء نے وہاں کھڑے ہو کر کیمرہ پہ آن ریکارڈ وہ اخلاق سے گری ہوئی تقریریں کی کہ آج بھی وہ پوری دنیا میں جب جب سنی جائے گی ہر عزت دار کا جو سر ہے وہ شرم سے جھک جائے گا. ایک سیکنڈ. تو میں میڈیا سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آج وہ تقاریر ضرور چلائی جائیں جس میں آپ کے وزراء نے مجھ پر ذاتی اٹیکس کیے، پرسنل اٹیکس کیے. اس وقت تو عمران خان صاحب ان کو شاباش دیا کرتے تھے، اس وقت تو تالیاں بجایا کرتے تھے، اس وقت تو بڑے خوش ہوتے تھے. میں بھی کسی کی بیٹی ہوں. اور اس طرح جب آپ نے جویریہ شہباز کو وہ والد کا ہاتھ پکڑ کر جب کورٹس میں جا رہی تھیں تو جو آپ نے لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، آسمہ شرازی کے ساتھ آپ نے جو کیا، آپ کے لوگوں نے جو غریدہ فاروقی صاحبہ کے ساتھ کیا، جو ثنا بچہ صاحبہ کے ساتھ کیا، وہ قوم ابھی بھولی نہیں ہے. تو جو سٹینڈرڈ آپ اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں وہی سٹینڈرڈ برائے مہربانی آپ دوسروں کے لیے بھی سیٹ کریں تو آپ کی بات میں کوئی وزن ہوگا اور تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں. اور ایک اور بات، یہ میرے سامنے مریم اورنگزیب کھڑی ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے. مریم وہ کب کا واقعہ؟ جب میں گئی تھی مالم جبہ. یہ مالم جبہ گئی تھی، انہوں نے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی تھی، اس کے جواب میں چیف منسٹر KP کے جو عمران خان کا
चीफ मिनिस्टर है, उसने इंतहाई काबिल मज़म्मत अल्फाज में ये भी खातून है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, इन पर जो हमले किए थे, काइंडली आज मीडिया को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी चलाइए। और जाहिर है कि जब आप इस किस्म की बात करेंगे तो मैं ये ज़रूर आपको कहूँगी कि एक ही झटके में आपने कल जब 12 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया और उस 12 रुपये बढ़ने की वजह से जिस तरह से चीनी की कीमत बढ़ गई, घी की कीमत बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट के किरायों की कीमत बढ़ गई, तो उस वक्त जब कोई शख्स, कोई शहरी, कोई पाकिस्तानी जब अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी गाड़ी में, अपने बस में जब कोई पेट्रोल डलवाने जाता है गैस स्टेशन पे, तो वो आपको जिस तरह बद्दुआएं देता है, वो अब मैं जिक्र नहीं करना चाहती कि वो किन अलकाबात में लोग आवाम आपको याद कर रही है, तो क्या उनके ऊपर भी आप एफआईए को भेज के उनके ऊपर हमले कराएंगे? तो मैं 12 रुपये लीटर जो पेट्रोल बढ़ा है, इंतहाई शर्म का मुकाम है कि आप देखें। और जब वो चूल्हे के आगे सामने जब एक खातून खाना खड़ी होती है, जब उसके पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, सब्ज़ी के लिए पैसे नहीं है, आटा के लिए पैसे नहीं है, चीनी के लिए पैसे नहीं है, वो जिन अलकाबात में आज आपको याद कर रही हैं, तो तनकीद बर्दाश्त करने का, अगर गलत काम किया है तो तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला रखें। आपके मुखालिफिन ने आपकी गलत बातों के ऊपर, आपके गलत इल्ज़ामात पर, झूठे लग़्व इल्ज़ामात पर तनकीद बर्दाश्त की, बल्कि ना सिर्फ तनकीद बर्दाश्त की, आपका जुल्म बर्दाश्त किया। तो थोड़ा सा हौसला आप भी रखें। लोगों के पास सरकारी गाड़ियां नहीं हैं, लोगों के पास सरकारी पेट्रोल की फैसिलिटी नहीं है। आपकी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ हैं, जो फर्राटे भरती हुई आवाम का मुंह चढ़ाती हुई जाती हैं, तो आवाम को सरकारी पेट्रोल, आवाम को ये सहूलत मैसर नहीं है। और दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है, बनी गाला से आप प्राइम मिनिस्टर हाउस देख ले, 15 मिनट का रास्ता है कि दुनिया का पहला और वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक आवाम के खर्चे पे हेलीकॉप्टर में आता है। उस वक्त आप जब हेलीकॉप्टरों में और जब आप सरकारी खर्चे पे पेट्रोल पे, जब आप बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ में जिनके पेट्रोल के साथ आपका कोई लेना देना ही सफ़र करेंगे, आपको क्या पता कि एक मोटरसाइकिल वाला जब पेट्रोल भरवाने जाता है गैस स्टेशन पे, उस पर क्या गुजरती है? आपको क्या पता कि आपका किचन तो कोई और चलाता है? आपको तो ये पता नहीं है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ती है, महंगाई हो जाती है। मैम ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि अब वज़ीर आज़म का जो दौरा रशिया है। एक मैं और बात करना चाहती हूँ, देखें एक मिनट। इमरान खान साहब की जो जराइम की फहरिस्त है वो बहुत तवील है, और मैं ये समझती हूँ कि महंगाई, लाकानूनियत, दहशतगर्दी जो वापस आ रही है, सिर्फ यही उनके गुनाह नहीं है कि लोग ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं, नौकरियाँ चली गई लोगों की। उनकी जराइम की फहरिस्त में सरे फहरिस्त जो चीज़ आती है वो है कि आपने सरकारी खर्च के ऊपर, आवाम की खून पसीने की कमाई पर, आवाम की टैक्स पेयर के ऊपर आपने 4 साल सवाए इंतकाम लेने के और कुछ नहीं किया। है इसका कोई जवाब आपके पास? मैंने माना कि आपके पास अहलियत नहीं है, मैंने माना कि आपके पास काबिलियत नहीं है, लेकिन काश आपके पास एक एहसास रखने वाला दिल भी होता, तो आपको ये एहसास होता कि आपने अवाम के खून पसीने की कमाई, आपने अपने ज़ाती स्कोर सेटल करने में, हसद की जो जिस आग में आप जल रहे थे अपने मुखालिफिन की वजह से, उसको बुझाने के लिए आपने कौम का हार्ड अर्नड मनी, कौम की जो खून पसीने की कमाई थी वो आपने इस्तेमाल की और झोंकी। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपने अपने ज़ाती स्कोर सेटल करने के लिए, आपने अपने ज़ाती इंतकाम की तस्कीन की खातिर आपने FIA, NAB जैसे इदारों को अपनी सियासी लड़ाई में झोंका। इसका जवाब है कोई आपके पास? और फिर सबसे बड़ा गुनाह आपका ये है कि भले आप जाली थे, भले आप वोट चोरी करके आए थे, लेकिन आखिर आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पर तो बैठे ना। भले आप धब्बा लगा गए उसको, लेकिन बैठे। तो
جو 3-4 سال آپ کو عوام کی خدمت میں جت جانا چاہیے تھا, ان کے احساس میں جت جانا چاہیے تھا, آپ نے وہ 3-4 سال صرف اور صرف انتقام پہ اپنی توجہ مرکوز رکھی. اس بات کا سوال آپ سے دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا, آپ کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. یہ بتائیے گا کہ جو عمران خان کا وزیر اعظم کا دورہ رشیا آ رہا ہے, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب آپ کسی ریاست کے نواب نہیں ہیں, آپ کسی ریاست کے بادشاہ نہیں ہیں, یہ عوام آپ کی رعایا نہیں ہے کہ آپ اس کا خون پسینے کی کمائی جہاں چاہیں آپ صرف کریں. ایک ایک پائی کا حساب آپ کو دینا ہوگا. لندن بھاگنے کی اجازت نہیں ملے گی, اب دینا ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ دینا پڑے گا. جی سب کا لیں گے. حسن آپ کا دورہ رشیا ہوگا یا نہیں ہوگا, یا انحصار یہ معاملہ اپوزیشن کے ہاتھ میں ہے یا نہیں؟ اگر آپ لوگ پہلے طریقے عدم اعتماد ٹیبل کر دیتے ہیں تو پھر ایسی صورتحال میں آپ اجازت دے رہی ہے نہیں؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس کے ہی فی الحال کسی کمرے میں بند کر دینا چاہیے. وہ جہاں جاتے ہیں, جس ملک میں جاتے ہیں, پاکستان کا تماشا بنا کے آتے ہیں. ابھی آپ چائنا میں دیکھا آپ نے ان کو, چائنا میں سوائے اس امپریشن کی کہ وہ پیسہ مانگنے گئے تھے, کیا امپریشن آپ کو نظر آیا؟ اور پیسہ بھی نہیں ملا, بلکہ وہاں پر بلوچستان میں جب آپ کے جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں وہ شہید ہو رہے تھے, تو آپ وہاں پر بیٹھ کر اولمپکس کا میچ دیکھ رہے تھے. میں کہتی ہوں کہ ضرور دیکھتے, لیکن تھوڑا سا بھی درد دل ہوتا تو وہ پکچرز آپ ریلیز نہ کرتے. وہاں آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں, وہاں آپ اولمپکس کا میچ دیکھ رہے ہیں. کہ کوئی آپ کا وزراء میں سے بھی اتنا سمجھ اور عقل والا نہیں ہے یا درد والا نہیں ہے جو آپ کو یہ بتا سکے کہ یہ بیڈ آپٹکس ہے, یہ مت کریں. تو وہ جس ملک میں جاتے ہیں دوسرے ملک کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں, اور جو بنے بنائے پاکستان کے تعلقات ہیں وہ بھی بگاڑ کے آ جاتے ہیں. اس حکومت میں جتنا فورن ریلیشنز کا یا جو ہمارے دوسروں ملکوں کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز جو پاکستان کے تھے دوسرے ملکوں کے ساتھ, جو مطلب ایج اولڈ جو اچھے تعلقات تھے, انہوں نے ان کو بھی برباد کر دیا. صرف معیشت برباد نہیں کی, پاکستان آج اکیلا اور تنہا کھڑا ہے, اور آپ کے دوست ممالک بھی آپ کو منہ لگانے کو تیار نہیں. اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو روکنا چاہیے. اگر یہ کہیں جا بھی رہے ہوں تو ان کو ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہیے کہ پاکستان اب مزید بربادی کا متحمل نہیں ہو سکتا, کائنڈلی آپ یہ دورے مت کریں. جی آصف, جی آپ کیا پوچھا؟ سوری. ٹیبل نہیں کرے طریقے عدم اعتماد نہیں, جانے سے پہلے 24 کو جا رہے ہیں, وہ 24 سے 26 کا دورہ ہے. سرحد کے خلاف لڑائی گئی تھی, سرحد چیئرمین کے خلاف اپوزیشن بکھر گئی تھی. کیا اس بار مستقل ہے ووٹ آف فلو کانفیڈنس لائے گئی یا نہیں لائے گی؟ اسی میں ایڈ کر لیں, جہانگیر ترین کی اگر آپ کو ہیلپ لینی پڑتی ہے تو کیا مسلم لیگ نون ان سے ہاتھ ملا لے گی؟ دیکھیں, میں تمام اتحادی جماعتوں کو اور میں تمام ان ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو جو اس وقت آلموسٹ فارورڈ بلاک بنا کے بیٹھے ہیں, میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس وقت عوام اور اقتدار کے درمیان کی جنگ ہے. جو عوام کا حال اس حکومت نے, اس عمران خان نے کیا ہے, ملک کی جو تباہی اس نے کی ہے, اور مزید تباہی جو ایک دن جو حکومت کا گزرتا ہے اس میں ایک ایک سال پاکستان پیچھے جا رہا ہے. تو اب یہ آپ پہ فرض بن گیا ہے کہ عوام کی آواز پہ لبیک کہیں, ورنہ میں اتحادیوں سمیت سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ عمران خان کا ساتھ دے اور وہ حلقوں میں ووٹ مانگنے جا سکے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب کو اس وقت عوام کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے, چاہے وہ اتحادی جماعتیں ہوں یا کوئی اور ہو. جی آصف, یا ایون ہمارے جرنلسٹوں کا آپ دیکھ لیں, جتنے جرنلسٹوں کو ایف آئی اے کے نوٹسز آئے, افسار صاحب ہیں, پہلے احمد نورانی تھے, نیم اینی جرنلسٹ, ٹھیک ہے, وہ بدنام زمانہ قانون جو ہے پیکا کا, وہ آپ کے دور حکومت میں بنا. تو کیا ایشورنس ہے کہ آئندہ اس طرح کے کمپرومائزز نہیں کیے جائیں گے اقتدار میں ہوتے؟ دیکھیے, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. کوئی قانون بدنام زمانہ نہیں ہوتا سوائے اس قانون کی جو ڈکٹیٹرشپ بناتی ہے, اس کا استعمال اس کو بدنام کرتا ہے.
अगर आपने एक कानून को उसके असल इस्तेमाल की बजाय आपने सहाफ़ियों से बदला लेने पे इस्तेमाल किया, सच बोलने पे इस्तेमाल किया, इंतकाम लेने पे इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में इस्तेमाल किया, तो फिर तो वो बदनाम ज़माना है। लेकिन अगर आपने उसका सही इस्तेमाल किया, जिस स्पिरिट के लिए वो कानून बनाया जाता है या बनाया गया था, उस स्पिरिट के लिए इस्तेमाल किया, तो कानून तो ख़राब नहीं होता, कानून का इस्तेमाल ख़राब होता है, गलत इस्तेमाल ख़राब होता है। और मेरी हमदर्दी है, देखें, मैं एज अ फ्रेटर्निटी मैं मीडिया की रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि मीडिया वॉच डॉग होता है। मीडिया की तनकीद कभी बेजा भी होती है, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मीडिया की तनकीद की वजह से इंसान को अपनी कोर्स की दुरुस्तगी का मौका मिलता है, अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका मिलता है, इंसाइट मिलती है चीज़ों में। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, चाहे वो हामिद मीर साहब हों या वो कोई भी हो, मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क जो सहाफ़ियों के एतबार से है वो पाकिस्तान है। कौन सा ऐसा जुल्म है जो सहाफ़ियों के साथ नहीं उठाया गया? उनके बच्चों को यतीम किया गया, उनको सरेआम गोलियां मारी गईं, उनको सरेआम ब्रॉड डे लाइट में उठाकर डालों में डालकर ये ले गए। कहीं FIA, कभी नैब, उनके सारे चीज़ें खोल के रख दी, उनके ख़ानदानों को सफ़र करना पड़ा। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ही, आप अपनी गलतियाँ नहीं देखते, अपनी गलतियों की निशानदही करने वालों की तकलीफ़ आपको होती है। तो ज़रा हौसला रखें तनकीद का, या फिर सियासत छोड़ दें। शहबाज शरीफ बतौर सदर मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बहुत बड़ा सियासी जुआ खेल रहे हैं। अगर वो नाकाम होते हैं तो क्या वो अपने पार्टी ओहदे से दस्तबरदार हो जाएंगे? और दूसरा सवाल, क्या आप और मुस्लिम लीग नून मौजूदा आर्मी चीफ की दोबारा एक्सटेंशन के हक में हैं? देखें, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अगर तहरीक अदम एतमाद के लिए अग्री किया है, तो मैं पहले भी जो मैंने मैसेज इत्तेहादियों को दिया है हुकूमत के, जो मैंने मैसेजेस डिसग्रंटल्ड जो भी उनके MNAs हैं, MPAs हैं, उनको दिया है, वही चीज़ मुस्लिम लीग नून पे भी लागू होती है। अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं, अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं, सहाफ़ियों की तरफ देख रहे हैं कि कोई उनके लिए आवाज़ उठाए और इस जो इतनी बर्बादी और तबाही उनके ऊपर आई हुई है इमरान खान की सूरत में, उससे उनको निजात दिलाए। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर अपोजिशन इस वक्त एक्ट नहीं करेगी तो अपोजिशन भी बराबर की, लोग उसको बराबर का जिम्मेदार ठहराएंगे। तो हमने अपने अवाम के पास वापस जाना है, इलेक्शन में हमने उन्हीं के पास वापस जाना है। तो लोग ये पूछेंगे कि जब हम तकलीफ से गुजरे थे तो आप कहाँ थे? बाकी मैं ये समझती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि कामयाबी होगी, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त अपनी लास्ट लेग्स पे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। जब एक मिनट, जब उसकी कोई जिक्र होगा, कबल अज़ वक्त है ये सवाल, तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी। अभी ऐसा कुछ आया नहीं हमारे सामने। मैंने बिल्कुल इल्तवा नहीं लिया। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जब मेरे वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, उनको कोरोना हो गया तो उन्होंने उनकी कमर में तकलीफ़ हो गई, वो बैठ नहीं सकते थे, तो उनके लिए इस्लामाबाद और लाहौर का सफ़र जब मुश्किल हो गया तो फिर मैंने इनको इंगेज किया, इरफान कादिर साहब को। मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरा लॉयर बीमार है और वो 2-2.5 महीने अब नहीं आएगा तो मुझे 2-2.5 महीने का इल्तवा चाहिए। मैंने नया काउंसिल इंगेज किया और उनको तैयारी के लिए मिनिमम जो वक्त दरकार था वो उनको दिया गया। उसके अलावा मुझे जो 561A की एप्लीकेशन थी जो मैंने दाखिल कराई, वो मुझे जमा करानी थी, उसके लिए जितना वक्त दरकार था वो मैंने डिले के लिए नहीं लिया, वो मैंने इसलिए लिया कि ताकि मुकदमा आगे चले और अच्छे तरीके से चले। कयूम सदीकी साहब, और मुझे कोई डिले की ज़रूरत नहीं है भाई, इसलिए कि मेरा केस सिक्का बंद है, माशाल्लाह एयर टाइट है। मुझे तो बल्कि जल्द इंसाफ की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। कयूम सदीकी साहब, मैं इस चीज़ पे जवाब आपको दे चुकी हूँ। जिसकी चक्की पे आप आज लोग पिस रहे हैं, ये डिक्टेटरशिप का बनाया हुआ कानून था, लेकिन आप जब इक़्तिदार में थे तो आपने इसमें तब्दील क्यों नहीं की?
اب کر دیں گے انشاءاللہ. چلے جی. آخری سوال. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے کیا اپوزیشن جماعتیں امپائر کے نیوٹرل ہونے کا انتظار کر رہی ہیں یا سمجھتے ہیں امپائر نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت ہی زبردست جواب دیا تھا. میرا نہیں خیال کہ ان سے زیادہ ایلوکوینٹ کوئی ہیں اس وقت. ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا امپائر ہوتا ہی وہ ہے جو نیوٹرل ہو. تو بس یہی جواب ہے میرا. نیوز ون ٹی وی کو بند کیا جا رہا ہے. کیبل آپریٹرز کو غیر قانونی طور پر احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اس ٹی وی کو چلنے آپ نے نہیں دینا. پیمرا سے بھی نوٹس لکھوایا ہے. اچھا سوال کیا. آپ کس چینل کا منہ بند کریں گے؟ کس چینل کو نوٹس دیں گے؟ اگر آپ کو بند ہی کروانا ہے تو عمران خان صاحب کو اپنا اور اپنے وزراء کا منہ بند کرانا چاہیے. شکریہ.